السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. تاریخ تو آپ کو پتہ سائٹ پہ اب چل جاتی، میں اس لیے تاریخ دہراتا نہیں، لیکن تاریخ تو بدلتی رہتی ہے. میں دونوں طرح سے بات کر رہا ہوں، یعنی آج سے کل کی تاریخ آ جائے گی، آج کی تاریخ کل بدل جائے گی. اور کیوں میں یہ کہتا ہوں، رانا شمیم کا پہلے دن سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جھوٹ، فراڈ اور فریب پر مبنی ہے. ایک پوری پلاننگ کے تحت چلے میں تاریخ میں آپ کو لے چلتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نواز شریف کا جو کیس ہے یہ والا العزیزیہ والا، یہ چل رہا تھا محمد بشیر کے پاس، اور اٹارنی جنرل اس وقت بھی اشتر و صاحب تھے، اب بھی اشتر و صاحب ہیں. یہ ان کے دفتر میں ہمارے ایک دوست کام کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے اظہر بھائی ایک نیب کا نیا جج تبدیل کیا جا رہا ہے، نیب کا ایک نیا جج تبدیل کیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ ایک نیا جج اپوائنٹ کر رہے ہیں جس کے پاس مریم کا کیس جائے گا، یہ پلاننگ ہو رہی ہے یہاں بیٹھی. میں نے اس بات کو نوٹ کر لیا، اور ہم نے پھر دیکھا کہ یہ کیس جو تھا، یہ والا کیس یہ موجود تھا بشیر کے پاس، درخواست یہ ریکارڈ پہ ہے، اور تبدیل کرایا گیا ارشد کے پاس، کیس لگوایا گیا. اب ارشد سے ان کی ملاقاتیں پہلے ویڈیو کی شکل میں ہو چکی تھی، یا نواز شریف سے ملنا تھا، یا پیسوں کی لین دین تھی، اور اس کیس کے اندر فائدہ دیا گیا. یعنی ایون فیلڈ میں 10 سال کی سزا، تو یہاں سزا 7 سال کی ہے. میں پھر بتا دوں کتنے کی؟ 7 سال کی سزا ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر وہ بیوقوف بنا کر مریم نواز نے جس طرح کی پریس کانفرنسیں کی، کیا وہ توہین عدالت نہیں تھی؟ جس طرح کے الزامات لگائے، ملائن کرنے کی کوشش کی. پھر وہی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے بارے میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا فیصلہ آ گیا کہ وہ ویڈیو کی اگر اوتھینٹسٹی ماننی ہے تو سرٹن پروسیجر ہے، اس کا فورینسک ہوگا، شہادت کے طور پر آئے گا، اور وہ ویڈیو تو سائٹ پہ چلے گی. پھر ایک یہ نیا ڈرامہ آپ کو یاد ہے، ایک اور ویڈیو آئی تھی ہمارے دوست احمد نورانی صاحب ہیں ان کی، وہ بھی جعلی ثابت ہو گئی، وہ بھی جوڑ کے بنائی گئی تھی. ہم نے وہ سارا، وہ میں کسی دن پھر چلاؤں گا میں آپ کو بتانے کے لیے، جہاں میں بتا سکوں گا کہ وہ سارا جو ویڈیو کس طرح، یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے ماسٹر کون ہے. پھر یہ ایک نیا پلان تیار کیا گیا. پلان شاید رانا شمیم کو بھی پہلے دن نہیں پتا تھا کہ پلان کیا ہے. رانا شمیم کو تیار کیا گیا کہ آپ کی میاں نواز شریف سے ملاقات کرانی ہے. پہلے ان کو امریکہ لے جایا گیا. امریکہ جس کسی تنظیم نے بلایا، وہ چھوڑے وہ تنظیم سے ایک طرف رکھ دیں. پھر یہ لنڈن آتے ہیں. لنڈن جہاں ٹھہرتے ہیں، جس ہوٹل پہ ٹھہرتے ہیں، ماربل آرٹ سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے. ماربل آرٹس میں تیار کیا جاتا ہے چارلس گتھری. چارلس گتھری نوٹری ہے، جو جیا کا دفتر ہے، جیو ہمارے دوست ہیں وہاں، ان کا دفتر اسی بلڈنگ کے اندر ہے جہاں چارلس گتھری بیٹھتا ہے. اور ان کو چکر یہ دیا جاتا ہے، ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے میاں نواز شریف کی ویزا کا مسئلہ ہے تو ایک بیانیہ الفی لکھے دینا تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ جناب ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ گراؤنڈ تیار کی جاتی ہے. اور رانا شمیم ماربل آرٹس میں جاتے ہیں. ماربل آرٹس میں میاں نواز شریف بھی موجود ہیں، وہیں ایفیڈیوٹ سائن ہوتا ہے، تعریفیں ہوتی ہیں، ایک ایک ریکارڈ پہ چیز آتی ہے. اور جب یہ ساری چیزوں کو ملا کر کڑیوں سے کڑیاں دیکھتے ہیں تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں، میں نے میاں پہ احسان کیا، اور وہاں اسی کے سامنے شو کیا جاتا ہے کہ اس کو سیل کر کے رکھ رہے ہیں، یہ کسی کے ہاتھ نہیں جائے گا. رانا شمیم اس میں مطمئن ہو گیا. انہیں کیا پتا تھا کہ پیچھے کنسپیریسی کیا ہے. چارلس گتھری کا دفتر ایک ایسی بلڈنگ کے اندر ہے. پھر وہ لیک کروایا گیا. لیک ہو کے ہمارے دوست ہیں انصار عباسی صاحب، وہ سورس ہم نہیں پوچھتے، نہ انہیں بتانا چاہیے، لیکن یہ رانا شمیم نے تو کہہ دیا کہ میں نے یہ ایفیڈیوٹ لیک نہیں کیا. یہ ایفیڈیوٹ لیک کر کے وہاں تک پہنچا، اور اس کے اندر جو کہانی لکھائی گئی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ 2 طرح کی کہانی تھی. ایک تو ہماری عدالتوں کو ملائن کرنے کی تھی، اور یہ بہت بڑی سازش ہے جو پکڑی جا چکی ہے. آج تو انہوں نے بیانیہ الفی اپنا جمع کرا دیا. میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پڑھ دیتا ہوں جو کہا ہے ڈرامائی موڈ میں. گلگت بلتستان، یہ رانا شمیم صاحب کو یاد ہے، یہ ذوالفقار شہید یونیورسٹی کے لاء کالج کا، جتنی لمبی چوڑی تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ آصف زرداری صاحب کو کہہ کے ان کو لگوایا گیا. جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ان کو ایسے نہیں لگایا گیا یہاں، آصف زرداری کو کہہ کے ان کو یہاں پر لگایا گیا. اور یہ جب اور اس کی جاب کی پروٹیکشن ہے، میں نے بڑے خط لکھے ہیں لیکن ان کو ہٹایا نہیں گیا، جو کہ ہٹانا نہیں چاہتے.
اور متنازع حلف نامے کو یکسر مسترد کر دیا. ثاقب جسٹس آف پاکستان جناب میاں جسٹس ثاقب نثار بہت شریف آدمی ہیں، بلا وجہ گھسیٹنے کی کوشش کی ہے رہائی کے تاخیر کے لیے. دیکھیں رہائی میں تاخیر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے عدالتی کارروائی میں ہیرا پھیری کا الزام. حالانکہ ان جج صاحب کا تعلق ہی نہیں تھا، نہ وہ سینی پینو جج تھے، نہ انہوں نے سنی تھی. جنہوں نے سنی تھی وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، اور ریکارڈ پہ سارا. اور گلگت بلتستان میں جانا مجھے بھی ایک ایک چیزوں کا پتہ ہے. ٹائم کتنا تھا، ہارڈلی کو 15-20 دن کا تھا، پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے. یعنی یہ کیسے کہہ دیں آپ سمجھائیں تو صحیح. اور جب کرمنل اپیل فائل کی جاتی ہے ایک ٹائم لگتا ہے. ہمارے ایسا نہیں ہے، پہلے پرانے کی باری آتی ہے اس کے بعد نئی کی باری آتی ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. 12 ستمبر کو گزشتہ سال 10 نومبر کو بنوائے گئے اپنے بیان حلفی کے مندرجہ جات یہ کہتے ہوئے جزوی طور پر پیچھے ہٹ گئے تھے اسلام آباد کا ایک ہائی کورٹ جج بھی اس تنازع میں ملوث نہیں تھا. غیر مشروط معافی نامہ جمع کرا دیا تھا. اور نومبر 2021 میں ایک انگریزی روزنامے میں دیکھیں فوراً نہیں، اس کے فوراً بعد ہے دی نیوز میں ہے نا، سارا باسی صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی میں جب معاملہ شروع ہو گیا اور غیر مشروط معافی مانگ لی. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ معاملہ آیا متنازع بیان حلفی اور مندرجہ بات سے، جو ان کے مندرجہ سے اسے اور دستبردار ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو فون کر کے نواز شریف اور مریم کی رہائی جولائی 2018 کے انتخابات تک مؤخر کرنے کا کہا تھا. اور 2 روز جو نیا بیان حلفی داخل کیا گیا انہوں نے کہا جی کہ جو میں نے وہاں کہا تھا وہ درست نہ تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی. میں ایک غلط حلف نامے کے معدل خواہ ہوں جس میں معزز جج صاحب کا نام غلطی سے غیر ارادی طور پر لکھ دیا گیا. مجھے افسوس ہے اور سنگین نتائج معذرت خواہ ہوں، کبھی بھی غلطی نہیں چاہیے. 10 نومبر 2021 حلف نامے اس معزز عدالت کے جج کا ذکر جو ہے نا وہ غلط فہمی یا غیر ارادی طور پر ہو گیا اور وہ معذرت کرتے ہیں. لیکن 12 ستمبر کو پیش کیے گئے بیان حلفی میں گلگت بلتستان کے سابق جج نے حلف نامے میں مندرجہ جات اس ملاقات سے نکلتے ہیں کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ میری اہلیہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ میری رہائش گاہ پر موجود تھے جب گلگت بلتستان سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ کا میں جج تھا. اور یہ بتانے کا دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے اور بڑی زبردست بات ہے. 1 پیج 3 پیراگراف پر مشتمل جواب میں غیر مشروط معافی مانگی گئی. پکی معافی کے لیے 4 دفعہ اپولوجی، 2 دفعہ کنڈیشنل اپولوجی اور 2 دفعہ ریگریٹ اور گریو مسٹیک کا لفظ استعمال کیا ہے. معافی تو نہیں ملنی چاہیے. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ملکی اداروں کو تباہی کی طرف لے جانے والے جھوٹ، فراڈ اور فریب، کیسے لوگوں کو معافی ملنی چاہیے؟ بالکل نہیں ملنی چاہیے. اور اصل چہرے بھی سامنے آنے چاہیے. ہو سکے تو جوڈیشل کمیشن اس کا بنانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو چہرے ہیں نا یہ آپ لوگوں کے سامنے آ سکے. اگلا جو ہے ایک بڑا اہم ایشو ہے وہ چیف جسٹس کامران افضل صاحب ہیں. بہت سیزنڈ آفیسر ہے. میں ان سے میری کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور میں نے بڑا اور جاب سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے یہاں. ایک بیوروکریٹ تعینات ہوتا ہے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. میں نے کئی مثالیں ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں ہم آفیسرس کو رکواتے ہیں تاکہ وہ کام کی کنٹینیوٹی ہو سکے. انہوں نے بڑی درخواستیں دی، ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے نہیں بدلا تو یہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور عبداللہ سنبل کو ایکٹنگ چیف سیکرٹری کا چارج دے دیا ہے. اور پنجاب میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری دباؤ ہے ان کے اوپر. پتہ نہیں مجھے نہیں پتا تفصیلات کا، میں اس لیے نہیں کہہ سکتا. لیکن پاکستان میں رولز آف بزنس کے ذریعے بیوروکریٹک سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ جاب سیکیورٹی کے لیے ٹینیور پوسٹ کے حوالے سے یہ وہ کام ہے جو توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. آخر میں توشہ خانہ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں. توشہ خانہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اظہر صدیق 30 جون کو ایک ریٹرن فائل کرتا ہے، اس کے کوئی اثاثے ہیں، کوئی کیش ہے، باقی چیزیں ساری ہیں. وہ کیا کرتا ہے اگلے سال توشہ خانہ میں کچھ چیزیں ہیں جو ایگزیکٹ رقم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کچھ جو ہے توشہ خانہ ہے کیا. یہ گفٹ وغیرہ جب ملتے ہیں تو گفٹ تو بطور وزیر اعظم میری نا ذات کو تو نہیں ملے ہیں، تو جمع کرانے پڑتے ہیں ڈپازٹری میں. وہاں جمع ہو کے اگر آپ نے لینے ہیں تو سرٹن اماؤنٹ ہے جو رولز کے مطابق. اور عمران خان صاحب نے اس میں کوئی بھی 1 روپے کا بھی جو ہے نا کوئی 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد سرکاری خزانے سے تحائف کی فروخت سے اب یہ اتنا لیا اور تحائف پھر فروخت کر دیے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے. اور گزشتہ 20 سال سے نواز شریف کیا کرتا رہا ہے، آصف زرداری کیا کرتا رہا ہے، وہ ہوش ربا انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے. تو رونگ تھے. اگلے ہفتے میں وہ تفصیلات میرے پاس کچھ ہیں، میں آپ سے اگلے ہفتے میں شیئر کروں گا. میں
تاکہ آ سکے. ان تہائی میں جو تھا عمران خان صاحب نے ایک گھڑی ہے, کف لنکس ہے, ایک مہنگا قلم ہے اور ایک انگوٹھی شامل, جبکہ دیگر 3 تہائی میں 4 رولکس گھڑیاں شامل تھیں. اور 5 رکنی بینچ الیکشن کمیشن سن رہا ہے. الیکشن کمیشن اس وقت آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا. میں نے آپ کو پتا سیکشن 10 جو ہے الیکشن ایکٹ کا توہین عدالت کا بھی چیلنج کر دیا. اس میں میں نے آپ کو سمپل لفظوں میں پھر سمجھا دیتا ہوں. آج جو میرے اثاثے ہیں نا, کل میں نے فرض کریں کیش سے میں نے کچھ چیزیں خریدی ہیں, خریدنے کے بعد بیچ دی ہیں. اب اگلے سال جو 30 جون کو میں نے وہ بتانا جو میرے پاس اگر کیش موجود ہے یا اثاثے موجود ہیں, تو وہ اثاثوں کی یعنی اثاثوں سے مراد جو چیز بیچ دی ہے وہ کیش کی شکل میں آ گئی. اگر میں نے موویبل یا ایمویبل پراپرٹی خریدی تھی تو وہ پراپرٹی کی شکل میں آئے گی. یہ سمپل سا لفظ, تو ان کے خلاف تو توشہ خانہ کا کیس بھی بنتا. اور یاد رکھیے گا 62(1) کے تحت الیکشن کمیشن کو ڈسکوالیفیکیشن کا اختیار ہی نہیں ہے, وہ جو کہ کوڈ نہیں ہے. اور یہی معاملہ میں نے توہین عدالت کے اندر اٹھایا ہے کہ وہ کوڈ نہیں ہے. عمران خان بڑی آہستہ آہستہ سے آگے چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ اس میدان میں بہت تیزی دیکھیں گے. پریشانیاں بہت ہیں ان لوگوں کے لیے. نواز شہباز شریف کا جس طرح مذاق اڑ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.